ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے ہسٹوریا ٹی وی کی جانب سے حسب معمول ہم آپ کی خدمت میں ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بہت ممنون ہیں کہ ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب اپنے انتہائی مصروفیت میں سے انہوں نے ہمارے لیے چند منٹ نکالے۔ بغیر کسی توقف کے میں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور آپ انہیں جانتے ہیں، ایک ہسٹورین ہیں اور علامہ اقبال یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اور 21ویں صدی کے اس دور میں جو عالمی سطح پر اور پاکستان کی سطح پر اس حوالے سے چیلنجز ہیں، ان کی نشاندہی فرمائیے اور کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم علمی حوالے سے آپ سے رہنمائی کے خواستگار ہیں۔ یہ سوال بہت اہم سوال ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہمارا امت مسلمہ کا، تمام علماء امت کا، جمہور علماء امت کا یہ ایک اس پر اتفاق ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور قرآن نے بھی کہا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کے رسول نے جو اپنی خصوصیات بتائی ہیں، امتیازی خصوصیات جو بتائی ہیں، تو امتیازی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت بتائی کہ میں آخری اینٹ ہوں، وہ عمارت جو اللہ جل شانہ نے، جو محل اللہ جل شانہ نے تعمیر فرمایا انبیاء علیہ السلام، ماشاءاللہ، تو اس کی آخری اینٹ فرمایا کہ میں ہوں۔ تو یہ چونکہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے، اس لیے تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول، اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو یہودی ان کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو توریت ملی ہے، شریعت ملی ہے، شریعت موسوی ملی ہے، تو وہ ایسی شریعت ہے کہ وہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی جو لوگ آئے ہیں تو ان کا وہ مقام نہیں ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں ہم ان کو انبیاء مانتے ہیں، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ وہ انبیاء، مثلا ہم سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، ان کے بعد تو ان کے ہاں یہ تقسیم ہے کہ وہ ان کو ملوک کہتے ہیں، وہ انبیاء نہیں مانتے۔ ہم تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، سیدنا داؤد کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، آگے آخر تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔
لیکن یہود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کو چونکہ ایسی شریعت ملی ہے، شریعت موسوی، کہ وہ جامع ہے اور کامل ہے اور اس میں ہر چیز ہے، اور اس کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو چنا، اور اللہ نے وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اتنا ہے، یہ تمام صفات وہ بتاتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی جو تعلیمات ہیں، یا ان کو جو کتابیں عطا ہوئیں مثلا توریت کی شکل میں یا انجیل کی شکل میں، تو وہ غیر محفوظ ہیں، ان کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی حفاظت صحیح معنوں میں علماء یہود سے نہیں ہو سکی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں یا ان کے بعد جتنے فالورز ہیں ان سے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ دونوں کتابیں خرد برد ہو گئی ہیں، موجود نہیں ہیں، تعلیمات میں بہت بگاڑ پیدا کیا، تصریف ہو گیا اور تحریف ہو گیا، اس لیے ضرورت تھی کہ اب جو ہے شریعت پورے اتمام کے ساتھ اور تکمیل کے ساتھ آئے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور آپ کو جو شریعت عطا ہوئی تو اس شریعت کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی ہے کہ اس شریعت کا جو مصدر اولی ہے کتاب اللہ ہے، تو اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ جو حفاظت ہے اس کے لیے اللہ نے بڑا انتظام فرمایا، اور اب تک یہ انتظام ہے، اور یہ ہر چیز محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات بابرکات سے جو قول ظاہر ہوا ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو فعل صادر ہوا وہ بھی محفوظ ہے، اور اللہ جل شانہ کے رسول کی پوری حیات طیبہ کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے، تعلیمات محفوظ ہیں، کتاب اللہ بھی محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اور ان کو جو شریعت ملی ہے وہ محفوظ ہے، اور تا قیام قیامت محفوظ رہے گی۔ تو شروع سے لے کر آج تک علماء اپنی جو بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ شریعت کی حفاظت کو سمجھتے ہیں۔ اس شریعت کی حفاظت کے لیے علماء ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاس کر لیں۔ تو علماء امت کی جو بنیادی ان کا جو فریضہ ہے اور وظیفہ ہے وہ شریعت کی حفاظت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اگر ہم اس کو چھیڑیں یا کوئی بھی اس کو چھیڑتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ پھر جو اکمال دین ہے وہ نہیں ہوا، پھر تو دین جو ہے اللہ نے تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اتمام نعمت بھی نہیں ہوا اور اکمال دین بھی نہیں ہوا، جبکہ اکمال دین بھی ہوا ہے، اتمام نعمت بھی ہوا ہے، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور جو اسلام ہے جو اللہ نے اس کو پسندیدہ فرمایا ہے تو یہ دین بھی موجود ہے اور محفوظ ہے۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی بہت زیادہ اہمیت اس پہلو سے ہے کہ اگر اس عقیدے کو چھیڑا جائے یا اس کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو وہ پھر ختم نبوت کی وجہ سے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ نبوت جو ہے اس کی یا تو حفاظت نہیں ہوئی یا پھر ضرورت ہے، ہدایت کی مزید ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی قسم کا نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے علماء امت بہت زیادہ اس کے بارے میں حساس ہیں، ہمیشہ حساس ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے، مثلاً یہاں بر صغیر میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے،
جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. خود دور رسالت میں مسیلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کیا تھا، اسود عنسی نے بھی کیا، باقی لوگوں نے بھی کیا. اور بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، باقی ادوار میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، لیکن وہ دعوے وقتی طور پر ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ جو مدعی نبوت ہوتا ہے تو مدعی نبوت کے مر جانے سے یا خود اس دور کی ریاست اس کے خلاف ایکشن لے لیتی ہے، وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بر صغیر کا جو مسئلہ ہے اور خاص طور پر مرزا قادیانی کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل مختلف ہے. ہماری ہسٹری میں یہ جو تحریک اٹھی ہے اور مرزا قادیانی نے جس طریقے سے، ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کا تجزیہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی خود نہیں اٹھا، اس کو اٹھایا گیا ہے اور اس کی بیک پر بڑی فورس تھی اور اس کے پاس اس کو وسائل دیے گئے. ورنہ مرزا قادیانی کیا تھا؟ وہ تو بہت غریب آدمی تھا، قادیان کا رہنے والا بہت غریب تھا، بلکہ وہ سیالکوٹ میں قانون گو تھا، کچھ معمولی سا ملازم تھا. اس کے پاس کوئی دولت تو نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اب اتنے سارے وسائل جو اس کے پاس آئے اور وسائل اس کو دیے گئے اور پھر اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ پر آ کر بیعت ہوئے، یہ سارا تو یہ بڑی پلاننگ تھی. اور اس پلاننگ کی وجہ سے وہ ایک مقام اس کو دیا گیا اور اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں. تو اب یہ ہمارے ملک میں، بر صغیر میں اور پاکستان میں اور باقی باہر کے ممالک میں اس وقت یہ ایک بڑی تنظیم، منظم تنظیم جو ہے اس نے ایک شکل اختیار کی ہے. اس میں ہماری کمزوری ہے بہت زیادہ کہ ہم جو مرزائی ہیں تو مرزائیوں کو جس طرح کاؤنٹر کرنا چاہیے اس طرح ہم کاؤنٹر نہیں کر رہے. اس وقت جو مرزائی ہیں، جہاں تک میں نے دیکھا، میں ربوہ گیا تھا اور میں تقریباً کچھ ایک ہفتہ ربوہ میں رہا اور میں وہاں روزانہ باہر نکلتا تھا، ختم نبوت کے دفتر سے وہاں گھومتا پھرتا تھا، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا تھا. ہمارے وہاں جو ساتھی بیٹے ہیں تو وہ مجھے روکتے تھے کہ آپ مرزائیوں سے کیوں ملتے ہیں؟ ہاں، تو میں کہ نہ ملیں تو پھر کیا کریں؟ ملنا تو ضروری ہے کہ آپ ان سے ملیں، ان کی بات سنیں، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب مرزائیوں کی بھی جو موجودہ نسل ہے ان کو مرزائیت کا پتہ نہیں ہے. ہاں، اب یہ جو نئی نسل ان کی ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتہ اور وہ مفادات کی خاطر جڑے ہوئے ہیں. مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں اور اس طرح کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ جڑے ہوئے ہیں. اب اگر ایسی کوئی شکل پیدا ہو کہ ہم بجائے جلسوں کے، کانفرنسوں کے اور زبانی گفتگو کے کوئی عملی کام کریں اور ان لوگوں کے اس معاشی مسئلے کی طرف آئیں اور ہم بڑی گریجولی ہم یعنی کام شروع کریں اور جہاں مرزائی ہیں تو وہاں ہم ایویلویٹ کریں اور وہاں ججمنٹ لیں اور کیلکولیٹ کریں اور ہر ایک کے مسئلے کو دیکھیں کہ کس کا کیا مسئلہ ہے اور اس طریقے سے ہم آئیں تو میرے خیال سے یہ بڑے آرام سے یہ واش ہو سکتے ہیں، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم زبانی اور کلامی گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. وہ عملی کام کرتے ہیں اور ہم زبانی گفتگو کرتے ہیں، اس میں محنت زیادہ. ہاں، تو یہ وقت کا ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے اس وقت کانفرنسیں کی، لوگوں کو آگاہ کیا، بڑا کام کیا اور ضرورت تھی اس وقت. لیکن اب کے حالات مختلف ہیں، اب وہ شکل نہیں ہے، اب شکل بڑی مختلف ہو گئی ہے اور اس طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ سب ماشاءاللہ بہت سیر حاصل آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. ناظرین، ختم نبوت کا معاملہ ایک بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے اور یقیناً بطور ایک مسلمان کے میرا خیال ہے کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو. لیکن ڈاکٹر چشتی صاحب نے جس بہت ہی میری رائے میں اس دور میں اس چیز کا فہم رکھنا اور اس کو اتنے بہتر انداز سے اس پہ نظر رکھنا، پھر اس کا ایک حل پیش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر چشتی صاحب جیسی ہستیاں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. مجھے ذاتی طور پہ سر یہ آپ کی یہ جو بات بہت اپیل کی ہے کہ یہ جو موجودہ جو قادیانی ہیں
ان کی اکثریت وہ ہے جنہیں خود اپنے بھی نظریات کا پوری طرح علم نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لفاظی کے طور پہ کام کریں، ہمیں عملی طور پہ ان لوگوں کو اپروچ کر کے، چونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ معاشی مفادات کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ جو خاص طور پہ انہوں نے اس پہ فوکس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اہم ایک نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ذرا زیادہ محنت طلب کام چاہیے، زیادہ دقت طلب کام ہے. مجھے اس پہ سر ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری میرے خالو تھے مرحوم، تو ایک دفعہ میں ان کی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ پورا ایک گروپ آیا ان سے ملنے کے لیے. تو میں دیکھ رہا تھا، میں اس زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور سے میں انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا. تو وہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے، کافی کچھ گفتگو ان کی آپس میں چلتی رہی. جب وہ اٹھ کے چلے گئے، میرے خالو نے بڑا اٹھ کے ان کو دروازے تک چھوڑنے گئے. تو میں نے پھر بعد میں ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے، مجھے کریوسٹی تھی کہ یہ کیا. تو انہوں نے، مجھے یاد ہے ان کے سامنے فتاوی شامی اس وقت اس کا مطالعہ کر رہے تھے سر، نوٹ ٹیکنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے ایسے مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا بیٹا یہ احمدی تھے. میں ذرا چونکا اس وقت، بالکل نوجوانی کا دور، اور سر میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ آ کے ان سے ملاقات انہوں نے کی ہے سارے. تو انہوں نے یہ، آج آپ کی بات سے مجھے وہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا بیٹے جب تک ہم ان سے مل کے ان کی بات نہیں سنیں گے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کیا سوچتے ہیں. اور پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ ہم انہیں قائل کر لیں. ماشاء اللہ. بالکل. میرا خیال ہے کہ صاحب علم اور عالم باعمل جو ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے مرد مومن کی وہ ایک شان ہوتی ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ وہ قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہت سر ماشاء اللہ آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ماشاء اللہ خوبصورت نشاندہی کی. آپ کی نوازش. میں بہت شکر گزار ہوں. مجھے ذاتی طور پر بہت سہل انداز میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے سیرت کے حوالے سے، سیرت کے مواخذ کے حوالے سے، سیرت کی ریلیونس کے حوالے سے، اور پھر ختم نبوت کے بارے میں جو گفتگو فرمائی، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. ناظرین، جی تو چاہتا ہے یہ وقت یوں ہی رہے اور ہم ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں یہاں بیٹھے رہیں اور ان سے علم کے موتی جو ہیں یہ بکھرتے رہے، ہم ان کو چنتے رہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری مجبوریاں حائل ہیں، ہماری کمزوریاں حائل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسی ہستیاں میرا خیال ہے اس معاشرے کے لیے بہت بڑی غنیمت ہیں. اس قحط الرجال میں ان جیسے لوگ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے ناظرین کہ جیسے کنواں پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا، پیاسے کو خود جانا پڑتا ہے. ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو، ایسے خوبصورت بہترین لوگوں کو جو ہماری رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہسٹوریا ٹی وی آپ کے سامنے اسی طرح کے بہترین پروگرام لانے کی کوشش کرتا رہے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اور آپ کی تجاویز، آپ کی آراء ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. ہمیں تجاویز دیں اور اس پروگرام کے بارے میں خاص طور پہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. غازی عبداللہ آپ سے اجازت کا طلبگار ہے. اللہ نے کے بعد.